ویلکم بیک ناظرین. تو یہ جو آپ کہہ رہی ہیں کہ قیمت ادا کرنی پڑے گی، اٹس اے لانگ ٹرم تھنگ، تو لوگ تو سمجھ رہے ہیں لانگ ٹرم تھنگ. ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی کہا کہ پہلے انہوں نے کہا کہ سوات میں ختم ہو گیا، پھر انہوں نے کہا ابھی 2 مہینے اور چلے گا. تو آئی تھنک دیر از اے سینس، ملٹری آپریشنز 2 ہفتے 3 ہفتے 2 مہینے میں ختم ہو سکتے ہیں بے شک، لیکن جو جنگ ہے اس کا لمبا تسلسل رہے گا. اور میں نہیں سمجھتی کہ جو دہشت، اس کے 2 پہلو ہیں براڈ، اس میں آپ ظاہر ہے کمپلیکسٹی ضرور دیں. ایک تو ملٹری ہے اور دوسرا پھر پولیٹیکل ہے. پولیٹیکل اور ڈیولپمنٹ اور کانسٹیٹیوشنل جو جنگ ہے آئیڈیولوجیکل، وہ آئیڈیولوجیکل کے علاوہ اس میں آئینی بھی بہت پہلو ہیں، وہ چلنے ہیں لمبے. اس میں کنسنسس بلڈنگ کے لیے شاید وہ میں سمجھتی ہوں لوگوں میں مادہ ہو جو ملٹری کے پیچھے تو سر ہو جاتے ہیں کہ جی ایک دم ایک تھریٹ سامنے آپ کے جب نظر آ رہی ہے، گھر جل رہا ہے، آپ کو آگ بجھانی ہے، آپ نے آگ بجھا دی. اس آگ بجھانے کے لیے بھی لوگوں نے اتنے سوال اٹھائے کہ یہ کیوں ہم آگ بجھا رہے ہیں، ہمارے گھر میں کس نے لگائی ہے. اب کس نے لگائی والا سوال بہت ضروری ہے اور اس سے ریلیٹڈ ہے، اور اس کی ریلیونس کو آپ کم نہیں کر سکتے. لیکن جب آگ لگی ہے تو وہ بجھانی ہے. اس میں سمجھتی ہوں ہمیں تھوڑا سا کیئر رکھنا چاہیے تھا کہ آئی ڈی پیز اور خاص طور پہ کرفیو میں جو ٹریپ لوگ ہیں وغیرہ، یہ اس طرح کی سویلین کیجولیٹیز کو کم کرنا، گراؤنڈ ٹو گراؤنڈ فائٹنگ کرنا. میں آپریشنل باتوں میں نہیں جانا چاہتی، لیکن آئینی جی دیکھیے، کیونکہ دا ریئل لوکس اب سوات کو تو آپ کر دیں گے، آپ اس کی لیڈرشپ کو بھی، طالبان لیڈرشپ کو بھی ہٹا دیں گے. آپ پھر دیکھیے، کیونکہ سوات بذات خود کوئی ہب نہیں تھا کبھی دہشت گردی کا. وزیرستان سے جو وہاں تو امارات بنی ہوئی ہیں، بیت اللہ مسعود کی ہیں، پھر نارتھ وزیرستان میں دوسرے کمانڈرز ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم نے امن معاہدہ سائن کیا ہوا ہے. امن معاہدے کا مطلب ہوتا ہے نارتھ وزیرستان کے کمانڈرز کے امن معاہدے کا کہ وہ گورنمنٹ تنصیبات پر اٹیک نہیں کریں گے، سرکار پہ نہیں کریں گے. لیکن رزما کے بچوں نے پروف کر دیا سب کو اور ساری دنیا کو کہ نارتھ وزیرستان کا پیس ایکارڈ صرف ایک ظاہری سا تھا. تو ٹھیک ہے، زیادہ تر ان کے پیس ایکارڈز ایسے ہی ہیں. اور میں آپ سے آگے بتانا چاہوں گی کہ وہ پیس ایکارڈ صرف اس بات تک محدود تھا کہ وہ اٹیک نہیں کریں گے گورنمنٹ تنصیبات کو، وہ بھی انہوں نے توڑ دیا. اس دوران کیا ہوتا ہے، اس 2006 سے اب تک انہوں نے کیا کیا ہے نارتھ وزیرستان میں، آپ وہاں جا نہیں سکتے. وہاں ایک اور پیرلل سٹیٹ بن چکی ہے، اور وہاں سے لوگوں کو بھیجا اور علاقوں میں جی. اور یہ وزیرستان میں اصل بیٹل ہے نمبر 1، ملٹری بیٹل تو وزیرستان کا. وہاں ہونے والا 2003 سے، اور ایسے آسانی سے نہیں ہوگا، 2003 سے یہ ملٹری وہاں سے جو بھی ہے یہ لوگ آپریشنز وہاں کر رہے ہیں، آف اینڈ آن کرتے رہے ہیں. 2006 سے اور کیے ہیں، ٹھیک ہے، پھر وہ پیس ایکارڈ بھی سائن ہوا ہے وغیرہ. لیکن یہ جو وزیرستان میں بیٹل ہوگا اس کے ساتھ ملیٹریلی بڑے مسائل ہیں. آپ جب تک افغانستان اسکیپ روٹس دیتا رہے گا وہاں سے اور ڈیورینڈ لائن کو تسلیم نہیں کرے گا اور اس کو پکٹ نہیں کرے گا تو پاکستان اپنی ملٹری جتنا بھی داؤ لگائے ان کا مسئلہ رہے گا وہاں، ٹھیک ہے. اور ہمارے 10 دگنے پکٹس بھی ہوں وہ کچھ نہیں ہم کر سکیں گے. مگر وزیرستان کی بات پر اگر آپ اس کو کنکلوڈ کریں، ان کو بھی پھر ان کی عوام کو بھی ایف سی آر میں امینڈمنٹس کی ضرورت ہے جو یہ حکومت لا رہی ہے. وہاں کی ایلیٹس اس کو روکتی ہیں لیکن عام عوام وہ اس کلونیل لا کو ختم کرنا چاہتی ہے. افغانستان کے ساتھ ہم باقاعدگی سے تعلقات کو بہتر بنانے کی کوشش کریں. جنرل مشرف کے اپ اینڈ ڈاؤن ہو ان کے دور میں، آپ کی گورنمنٹ آئی، اس نے اس کو امپروو کرنے کی کوشش کی. لیکن جو ایک کروشل فیکٹر ہے جس کا ہم پر بہت اثر ہوتا ہے وہ ہے جو پورا کا پورا ایریا کناڑ ویلی اور ننگرہار جس کا ذکر آپ نے کیا. ادھر یہ امریکہ اور افغانستان بالکل راضی نہیں ہے کسی طریقے سے وہاں انٹرڈکٹ کرنے کے لیے. I'm sorry but they have to، ان کو طے کرنا ہوگا لیکن why isn't اور your ان government کو doing more؟ ان پر باور کرنا ہوگا. آپ کی گورنمنٹ کے پاس لیوریج تو ہے؟ لیوریج بہت کم ہے جی. لیوریج آپ کے پاس صرف اس وقت یہ ہے کہ آپ ایک روٹ ہیں نیٹو سپلائز کا، آپ ایک راستہ ہیں، اس کے متبادل راستے وہ ڈھونڈ رہے ہیں اور کچھ ڈھونڈ سکے ہیں. یہ میں کہہ سکتی ہوں کہ ہاں ہم سب سے کم قیمت راستہ، یعنی وی آر دا موسٹ ایکسپینسو روٹ. چابہار وغیرہ کے اور انڈیا کے روٹس جو ہیں
وہ اس سے تگنے ان کو ہاں فیول وہ زیادہ سپلائز ٹریڈنگ ہے لیکن نہیں ٹریڈنگ نہیں ہے ان کو ہماری وہاں ٹروپ موومنٹ اس طرح کی جب آپ کے پاس دیکھیے ہو سکتی ہے 2700 کلومیٹر کا بارڈر یو شیئرنگ آئی تھنک آپ کا لیوریج از ناٹ جسٹ نیٹو سپلائز آنا آپ کا لیوریج یہ کہ ہم انٹیلیجنس شیئرنگ کر رہے ہیں ہماری پارٹائٹ کمیشن نہیں پارٹائٹ آپ کے پاس ٹرائی کمیشن میں امریکہ کو دباؤ ڈالنا ہوگا کابل پر کہ یہ ڈیورینڈ لائن چاہے وہ اس وقت تو وہ ڈیفیکٹو بنی ہوئی ہے نا آپ کی بارڈر. اب اس بارڈر ایشو میں جانے سے یہ تو پھر ایک دوسرا پروگرام ہو جائے گا لیکن اس پر جب تک جیسے آپ کہہ رہی ہیں انٹرڈکشنز نہیں ہوں گے وہاں انٹرونشن نہیں ہوگی مداخلت نہیں ہوگی فوجوں کی اور ہماری اور پولیس چیک میں تو سمجھتی ہوں ہمیں ایک بارڈر سیکیورٹی فورس بنانی چاہیے وہاں کے لیے. اس کے بغیر جب تک آپ ایک نیشن سٹیٹ ہی نہیں ہو سکتے جب تک آپ کی بارڈرز ڈیفائن نہ ہو جائیں. یہ پرپلیکسنگ فیلئر ہے پاکستان کی حکومتوں کا متواتر ہے کہ ہم پاکستان کو اس میں بلیم کم دیں میں تو سمجھتی ہوں بہتر ہے کیونکہ اس میں نہیں اتنے نہیں کم ہوتے جا رہے ہیں. آپ کے پاس سب سے زیادہ لیوریج تھا 2001 میں. ہر سال جو گزرا ہے اس کے بعد اور ہر سال جو گزر رہا ہے اس کے بعد گزرتا جا رہا ہے آپ کا لیوریج کم ڈیمینش ہوتا جا رہا ہے. اچھا یہ بتائیے کہ ہاؤ کی از دی انڈیا فیکٹر ان آل آف دس؟ وائی کانٹ وی اسپیک اپ اینڈ سے برامداغ مفتی سٹنگ ان کابل اس کی لنکس ہیں. وی ڈو. میں تو ابھی جا رہی ہوں ٹرائی لیٹرل کانفرنس میں وہاں ہے. میرا تو کام صرف یہی ہوگا وہاں افغانیز بھی ہوں گے افغانستان کے لوگ بھی ہوں گے اور انڈینز بھی ہوں گے اور ان کو صاف باور کرنا ہے یہ ہم نے کہ آپ نے جو وہاں کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے انڈیا وہاں ڈیولپمنٹ ورک کر رہا ہے لیکن اس کا وہاں ایک بہت منفی پہلو بھی ہے اور اس کا کردار جو پاکستان جس کے جو مخالف قوتیں ہیں ان کی جو سرپرستی وہاں ہو رہی ہے یہ ہمیں اسکوائرلی فیس کرنا ہوگا. لیکن اب یہ کہنے کا وقت ضرور آیا ہے بجائے ہم اس پر جنگجو ہو جائیں اور ایک ایسی پوزیشن لے لیں کہ ہم اس سے نکل نہ پائیں کیونکہ انڈیا پھر مڑ کے کہہ سکتا ہے اس کو امریکہ کا سپورٹ ہے. نہیں بٹ ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ ہماری اسٹریٹجی میں کوئی پرابلم ہے کیونکہ ایک چھوٹا سا مسئلہ سر کریک سے لے کے پانی جیسا بڑا مسئلہ. دیکھیے انڈیا کو ہم دو طریقے سے ڈیل کرتے رہے ہیں. ایک تو ہم ڈپلومیٹکلی ان سے انگیج کرتے ہیں لیکن آن گراؤنڈ اور وہ بھی ہمارے ساتھ اسی طرح کرتے ہیں. تو آپ نے دونوں کو سٹریم لائن کرنا ہوگا. You cannot have two different policies, two nations towards each other. وہ اگر وہاں انٹرفیئرنس کرتے ہیں پھر ہمیں بھی اکیوز کرتے ہیں تو اب ہم ایسی پوزیشن میں ہیں کہ دہشت گردی کے تو وکٹمز ہم ہیں سب سے بڑے. سوری ٹو سے اس وقت دہشت گردی کا سب سے بڑا شکار اور ہدف پاکستان خود ہے, اس کی عوام ہے, اس کی تنصیبات ہیں, اس کے وسائل ہیں. تو اب وہ وقت گزر گیا کہ ہم دہشت گردی کی دفاع کبھی کر سکیں یا ان کو اسٹریٹجک ایسٹس جو کہا جاتا تھا ہم کریں. یہ ایسا وقت نہیں ہے. دہشت گردی اسٹریٹجک ایسٹ جی کیونکہ بہت سے ایسے عناصر ہیں جیسے پنجاب میں بہت سے ایسے گروپس ہیں جو کل عدم ہیں. وہ کسی وجہ سے کل عدم ہیں نا, وہ کسی وجہ سے کل عدم ہیں. وہ دہشت گردی میں ملوث تھے اور آپ کی جنرل ضیاء الحق کی حکومت نے ان کو استعمال کیا تھا, پاکستان کے اندر استعمال کیا تھا اور ہر جگہ ایک سینس گرو ہوا کہ یہ جو فرقہ واریت سیکٹیرین گروپس جو کریٹ کیے گئے اور وہ اپنی اللیجٹیمیٹ حکومت کو پراپ کرنے اس طرح کا کیا گیا تھا. تو یہ جو سیکٹیرین گروپس اب پاکستان کو کاٹ رہے ہیں وہ خطے میں بھی آگ لگا سکتے ہیں. ناظرین اس پوائنٹ پر ہم ایک بریک لیتے ہیں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں.